ہمارے بزرگ محمد منیر مرحوم علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ رحمان میں اللہ نے فرمایا ہر چیز کو فنا ہے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق کامیاب وہ مومن ہے جس کی زندگی ایمان کے ساتھ اور جس کی موت بھی ایمان کے ساتھ۔ کامیابی اس شخص کے لیے ہے، اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے ہے، اس مومن کے لیے ہے جس کی زندگی بھی ایمان سے اور جس کی موت بھی ایمان سے۔ ہمارے اسلاف دعا کیا کرتے تھے نا، یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ بہت وہ عظیم شخص ہے، قابل ستائش، قابل احترام ہے، جو ایمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ زندگی ایک ٹرین کی طرح ہے، ظاہر ہے ہم زندگی چل رہی ہے آگے اور فنا کی طرف جا رہی ہے۔ یہ دنیا ایک ٹرین کی طرح ہی ہے اور ہم سب اس کے مسافر ہیں، جہاں جہاں جس کا اسٹیشن آتا ہے اتر جاتا ہے۔ لیکن کامیاب وہ شخص ہوگا جو اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی کامیاب کرے، بلکہ بعد والی زندگی کو پہلے ترجیح دے، کیونکہ سورۃ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت کو پیدا کیا، پہلے فرمایا خلق الموت، موت کو پیدا فرمایا، پھر کہا والحیات، زندگی کو پیدا کیا، یعنی موت کا تذکرہ پہلے کر دیا اور زندگی کا تذکرہ۔ ہم اگر اس میں غور کریں کہ فکر موت یا موت کے بعد کی زندگی کی فکر ہمیں اس قرآن اس آیت سے مل رہی ہے کہ ہمیں پہلے اس زندگی کی فکر نہیں، مرنے کے بعد والی، موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرنی ہے۔ یہ تعلیم خدا بندی ہے۔ خلق الموت والحیات، موت بھی بنائی پھر کہا زندگی بنائی، اور پہلے زندگی نہیں موت کے بعد کی زندگی کی فکر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے زائد زندگی ہے۔ جب روح قبض کرنے والے اسرائیل علیہ السلام آئے تو ایک جھنپڑی جس میں آدھے دھوپ میں آدھا، 7 اونٹ بھی ہے۔ فرمایا اتنے سال 1000 سال زندہ رہے، کیوں نہ آپ نے کوئی ڈھنگ کا کمرہ مکان بنا لیا ہوتا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ کے انتظار میں، اسرائیل موت کے انتظار میں نے، یعنی وہ پیغمبرانہ یہ رائے اور یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر ہم 1000 سال سے زائدہ زندگی رکھتے ہیں تو ہمیں پھر بھی اس زندگی کی لمبی پلان نہیں کی، ہم نے اس زندگی کی لمبی پلان کی، موت کو یاد رکھا۔ اسی طرح ہمارے اسلاف ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر ایک وقت نہیں بھی ملی تو گزارا ہو جائے، مگر اللہ کی نافرمانی کرنے والے تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ فرما برداری میں اپنی زندگی کو یقینی بناؤ۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے اسلاف کہتے ہیں یا اللہ موت کی، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت مانگتے بھی رہے، پریکٹیکل کوششیں بھی کرتے رہے کہ اس زندگی کو ایمان والی کرے۔ یعنی ہمارا جو سونا ہے، ہمارا اٹھنا ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا ریلیشن شپ ہے، رشتہ داری، تعلقات ہیں، محلہ داری، کاروبار ہیں، یہ سارا کچھ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، یہ ہے ایمان والی زندگی۔ اور وہ پہلو درگزر کرنا، معاف کرنا، رحم کرنا اور صلح میں پہل کرنا، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جیسے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی صفتیں نا، اللہ رحیم، کریم، رحمان، غفار، ستار، وہ ساری معاف بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے، رحمان بھی ہے۔ یہ انسان کے اندر جب صفتیں آتی ہیں تو وہ کامل مومن بنتا ہے۔ ستار کے معنی کبھی غور کیے؟ ستار اللہ کا اسم ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ستار۔ اور اس گھڑی میں، اس دور میں ہم عیبوں کو ایسے اچھالتے ہیں جیسے بڑا نیکی کا کام ہے۔ ستار صفت خدا بندی ہے، جب یہ بندے میں صفت آئے گی تو وہ بندگی کے قابل ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ چھپاؤ، اسی طرح درگزر کرو، معاف کرو، عطا کرو لوگوں کو، اللہ عطا کرتا ہے تم بھی عطا کرو۔
اور عین اسی طرح زندگی کا سونا اٹھنا نظام زندگی اپنا لو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور زندگی انتظار کرتے رہنا کہ ابے بہت پڑی ہے، بوڑھے ہوں گے تو بہت کچھ کر لیں گے. بھائی بہت سے جوانوں کے جنازے پڑھائے ہم نے، ابھرتے بہت سارے ایسے میری زندگی کی تلخ یادیں بھی ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس والدین نے چھوڑا کہ اسے پڑھائیں، اسے پڑھایا، عالم بنایا، حافظ بنایا، اور پھر وہ شادی ہونے سے پہلے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا. ہم نے اپنی زندگی کا تجربہ ہے. 40 ایئر ہو گئے پڑھاتے ہوئے، 40 سال پڑھاتے ہوئے زندگی گزر گئی. اور بہت سے ایسے جب نکاح بھی پڑھایا، کچھ عرصے سالوں بعد جا کے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا. یہ زندگی کہیں بھی کسی کی بھی ختم ہو سکتی. یہ بوڑھے ہونے کے بعد کی گارنٹی نہیں کہ آپ بوڑھے ہوں گے کہ نہیں. جس ایج میں بھی ہے، اسی ایج میں اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اترائیں، اتباع رسول کر لیں جس ایج میں بھی ہے. اور یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو زندگی بھر نیکیاں کرتے کرتے جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو اچانک ایسی غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی موت جو ہے وہ جہنمیوں میں ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں خرابیاں کرتے کرتے موت کے قریب جا کر تائب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف پوری متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی موت ایمان والوں میں ہوتی ہے. اور اگر کسی میں خوبیاں دیکھو تو فرمان ہے اس کی تشہیر کرو، اس کا بتاؤ کہ فلاں میں یہ خوبی ہے، اور خامیاں ہیں تو آنکھیں بند رکھو. یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. پذیرائی دو اچھائی کو. ہمارے فادر ان لا محترم یہ قاری صاحب کے مؤذن بنے آخری دنوں میں، زندگی کے آخری ایام. اس دن مجھے ان کے بڑے بھائی بھی ملے تھے، اکرم صاحب، کچھ عرصہ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے، بچے ہمارے یہ. تو آخری دنوں میں مؤذن بن جانا بڑی بات ہے. شروع میں یہ کام ہو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جب بھی توفیق ربی اذان پڑھنے لگے اور پوری طرح اللہ کی طرف یکسو ہو گئے، تسبیح پڑھتے، تو لہٰذا ان کی جو آخری زندگی ہے، فوت کے قریب الزندگی ہے. بیماری میں ویسے بھی جناب رسول اللہ فرمایا جو بیمار رہ کر فوت ہو، اور بیماری گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. زندگی میں اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو بیماریاں جب لگتی ہیں مومن کو اور اس بیماری میں وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، تکلیف میں اللہ کی طرف، تو وہ بیماری جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. بیمار رہ کر جو فوت ہو بخش دیا جاتا ہے. اور پھر آخری دنوں میں مسجد کے ساتھ دھیان پڑ جائے اور اذان کی طرف چلے جائے. علماء بلکہ وفات سے 1-2 روز قبل میں نے انہیں کہا مہر صاحب آپ کو ذہن کام کر رہا ہے، کچھ زیادہ ویک ہو گئے تھے. میں نے کہا مجھے کلمہ تو سنائے. تو میرے سامنے نا ذرا شرم فیل کرتے تھے. بس ہمارا تھوڑا سا ایک بڑا سٹینڈرڈ بنا ہے، بڑے قاری صاحب بچے کافی پڑھا دیے، ذرا روب شوب تھا. تو کبھی میں نے ان سے مذاق نہیں کیا، ویسے بھی میری عادت نہیں، اکثر مذاق نہیں کرتا، تو نہ ہی وہ کبھی میرے ساتھ گھلے ملے. تو وہ ویکنس بہت زیادہ تھی، بولا نہیں جا رہا تھا. میں نے کہا میرے صاحب کلمہ تو سنا دو. 2-3 دفعہ کہا، مجھے دیکھ ہی جا رہے ہیں لیکن شاید بولا نہیں جا رہا تھا، کوشش کر رہے تھے. مجھے تو یوں فیل ہوا کہ شاید ہمت نہیں تھی، پڑھا نہیں جا رہا. تو میں نے خود پڑھنا شروع کیا. جب میں نے پڑھا نا وہ بھی شروع ہو گئے. یہ بھی تلقین ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرنے والے کے پاس تلقین کرو، اور فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخری گفتگو یہ ہوگی، بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا. تو کافی سیریس مسئلہ تھا. میں نے کہا چلو اسی بہانے 2 منٹ بیٹھے ہیں تو کلمہ پڑھتے رہیں. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا، آپ یقین جانیں انہوں نے بھی وہ میرے سے آگے چل کر وہ سنا. پہلا کلمہ سنایا، دوسرا سنایا، تیسرا. پھر میں نے الحمد شروع کی، سورۃ فاتحہ اخلاص بھی پڑھ دی. اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ پہلے ساتھ بیٹھے ہوئے یا آئے ہوئے کو کھلانا، آپ کھا لو، آپ کھا لو. جب کھانا ان کو دینا، اگر میں بیٹھا ہوں تو بولا بھی نہیں جا رہا تو انہوں نے کہنا پہلے ان کو دو. کوئی بھی ہو، دوسرے کو ترجیح دینا اپنے پر، پہلے ان کو دو، نہیں میری خیر ہے ادھر. اور تنگ دلی نہیں، وسعت قلبی. تھوڑی سی جگہ بھی ہے، آپ بھی بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ، کوئی بات نہیں، اور آ جاؤ، سارے آ جاؤ. وہ کہتے ہوتے تھے جگہ دی تنگی دی کوئی شکایت نہیں، دل نہیں تنگ ہونا چاہیے. دل میں وسعت ہو، یعنی احترام ہو، لوگوں کا رشتوں کا احترام ہو، محبت ہو، دل میں جگہ ہو تو جگہ بن ہی جاتی ہے، زمین وسیع ہو بھی جاتی ہے.
اچھی آخری دن اچھے گزارے ہیں، بیماری نے بے گناہ جھاڑ دیے، کلمہ کلام بھی پڑھتے، اذان بھی پڑھتے، باقی وہ مالک بڑا رحیم کریم ہے۔ بہت سارے ساری زندگی گناہ کرتے کرتے آخری کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ساری زندگی کے گناہ ختم، بہت سارے ساری زندگی نیکیاں کرتے کرتے آخری جملہ یا کوئی غلطی، جیسے ایک جنگ کے دوران صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی صحابی تھے، وہ بھی بڑی دلیری سے جہاد کر رہے ہیں، بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ تو ہم سب سے آگے ہے جہاد میں، غازیت میں یہ تو بہت آگے ہے، لیکن اسی دوران میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات سامنا ہوا تو میں نے کہا جناب رسول اللہ یہ باقی صحابہ سے یہ بہت ایکٹیو ہے، بڑی تیزی سے جہاد کر رہا ہے، بڑا پورا صحیح مخلص اللہ رسول نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر میں وہ آدمی خود کشی کر کے مر گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا انجام برا ہوا۔ تو اللہ سے دعا مانگتے رہنے کہ انجام اچھا ہو، انجام ایمان ہو، اپنی نیکیوں پر غرور گھمنڈ بھی نہیں ہے۔ یقیناً بڑے بڑے علماء عبداللہ بن سباب کے بارے اور بھی بڑے، حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی کا ایک کلاس فیلو، بڑا دنیا کا نامور عالم تھا، اور آخری دنوں میں وہ عیسائی ہو گیا، سور کھانے لگا۔ ساری دنیا کو اس نے اسلام کے پلیٹ فارم پہ ساری دنیا کو اسلام کی تبلیغ، عیسائیت کو ہرایا، یہودیت آخری دن۔ تو اللہ سے استغفار اور عاجزی اور اتباع رسول کو اپنی زندگی کا پیمانہ بنائیں۔ یقیناً ہر سٹیج پہ آپ غور کریں کہ ہم اللہ رسول کے تابع چل رہے ہیں یا نہیں۔ جہاں اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع نہیں دیکھ رہے وہاں اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ زندگی میں کوئی مواقع، کوئی جگہ ایسا ماحول نہ آئے جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو، اور ایمان کی موت مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگ مرحوم کی بخشش فرمائے، بلکہ خورشید صاحب مرحوم کی بھی بخشش فرمائے، بڑے نعت خواں، کبھی ہم بھی نعت سنتے بھی تھے سناتے بھی تھے، وہ بھی اچھے دن تھے۔ بھائی صادقہ صاحبہ تھی ہماری دادی جان، نعت بہت خوب رہی، عشق رسول سے لبریز، آگے ماشاءاللہ بچے بھی اللہ تعالیٰ سلامتی دے۔ ہمارے جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، خاص کر جس مرحوم کے لیے ہم جمع ہیں اللہ اس مرحوم کے درجات